السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 28 اپریل بروز پیر ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک غمگین کر دینے والی خبر آ رہی ہے کہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان نہیں رہیں اور آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں۔ انہی تعزیتی کلمات کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور دینی درسگاہ مظاہر علوم سہارنپور کے عظیم استاد، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ کا تعلق ایک دیندار اور علم دوست گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اپنے بچپن ہی کے زمانے میں سہارنپور کی جامع مسجد میں حفظ قرآن مکمل کیا، پھر مظاہر علوم سہارنپور سے درس نظامی مکمل کیا اور 1380 ہجری میں آپ نے مدرسہ مظاہر علوم سے فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں اس زمانے کے جید علماء موجود تھے جن سے آپ نے علم دین کا فیض حاصل کیا، جن میں نمایاں طور پر حضرت مولانا منظور احمد خان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امیر احمد کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے فقہ و فتاویٰ میں فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ مظاہر علوم میں آپ اپنے طالب علم کے زمانے میں اپنی ذہانت، محنت اور تدریسی صلاحیت کی بنا پر نمایاں تھے۔ طلباء میں، اساتذہ میں آپ کا ایک تعارف تھا۔ سن 1381 میں آپ مظاہر علوم میں ہی استاد مقرر ہوئے اور 1384 میں حدیث کے استاد بنے اور سن 1387 میں ابو داؤد شریف کا سبق آپ کے سپرد کیا گیا۔ سن 1390 میں مظاہر علوم کے صدر المدرسین، چیف ٹیچر بنائے گئے۔ آپ کا روحانی نسبت کا سلسلہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھا۔ آپ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور تربیت آپ کو نصیب ہوئی، انہی سے خلافت اور اجازت حاصل کی۔ روحانیت اور تزکیہ میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف اور کثیر تعداد میں تصنیفی خدمات انجام دیں۔ آپ کی بہت سی علمی یادگاریں ہیں، مثلاً الکوکب الدری کا مقدمہ، الفیض السمائی کا حاشیہ، ملفوظات حضرت شیخ کا مجموعہ، لیکن ان تمام تر تصانیف میں سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ آپ کی کتاب الدر المنضود، جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے، جو علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی اور آج بھی مقبول ہیں۔ چند سال آپ بیمار رہے، مختلف بیماریوں سے آپ کا سابقہ رہا۔ علاج اور معالجے کی غرض سے آپ کبھی سہارنپور تو کبھی میرٹھ، کبھی دہلی، یہاں تک کہ آپ حیدرآباد بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، آج 28 اپریل بروز پیر حضرت مولانا سید محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زندگی میں چند جو نمایاں خصوصیات تھیں، آج کے اس تعزیتی کلمات کے موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو حضرت مولانا سید محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے واقف کرایا جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو گہری علمی بصیرت، باوقار اور پرسکون طبیعت، طلباء اور علماء میں مقبولیت، زہد و تقویٰ کا نمونہ اور دین کی خاموش لیکن مؤثر خدمت کرنے والی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کی زندگی سے ہم طلباء اور آپ سے محبت رکھنے والے متعلقین کے لیے بہت سی سبق آموز باتیں، سبق آموز پہلو نکل کر آتے ہیں۔
حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے ایک عظیم عالم، مربی، محدث اور شیخ طریقت تھے۔ آپ کی پوری زندگی علم و عمل، اخلاص اور خدمت دین کا روشن مینار تھی۔ آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں جو نمایاں خصوصیات آپ کو عطا فرمائی تھی کہ تعلیم اور علم دوستی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی قرآن مجید مکمل حفظ کیا اور پھر مظاہر علوم سہارنپور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے زمانے میں ہی آپ کی ذہانت، فہم و فراست اور علمی پختگی کا چرچا تھا۔ علم دین کا حصول اور اس میں کمال پیدا کرنا زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اخلاص اور گمنامی یہ آپ کی زندگی کی خصوصیت تھی۔ آپ نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور خانقاہی خدمت کے میدانوں میں خاموشی سے عظیم الشان کام کیے۔ نہ شہرت کی خواہش، نہ دنیاوی عزت و مرتبے کی طلب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاموش خدمات میں ایسی برکت دی کہ آپ کی شہرت خود بخود چہار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ ہم تمام آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے فیض حاصل کرنے والے طلباء اور علماء کے لیے سبق یہ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ چھپ کر کام کرنے والا شخص اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، چاہے دنیا اسے جانے یا نہ جانے۔ تربیت اور روحانیت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنت تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اپنے باطن کی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ تزکیہ، اخلاص، صبر اور للہیت آپ کی طبیعت میں رچ بس گئے تھے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ علم کے ساتھ روحانی تربیت، تزکیہ نفس بھی ضروری ہیں تاکہ علم روشنی بن جائیں اور زندگی میں برکت آئے۔ تصنیف و تالیف میں گہرائی، یعنی اپنے علم کو اللہ کی مخلوق تک، عوام تک پہنچانا، یہ آپ کی زندگی کی خصوصیت تھی۔ آپ کی علمی یادگاروں میں الدر المنضود، ابو داؤد شریف کی شرح کو ایک خاص مقام حاصل ہے جسے علماء نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دیگر کتابوں کے حواشی اور مقدمات بھی آپ کے علمی رسوخ، گہری علمی سمجھ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو سے کہ جو علم اللہ عطا کرے اسے لکھ کر امت کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا سید محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کو سادگی، شرافت اور محبت بھرا انداز نصیب فرمایا تھا۔ حضرت کی طبیعت میں بے حد سادگی، انکساری اور محبت تھی۔ بڑے چھوٹے، عالم جاہل، امیر غریب، ہر ایک سے شفقت اور خلوص سے پیش آتے۔ ان کی مجلسوں میں علم بھی ملتا اور دلوں کو سکون بھی۔ ہمارے لیے حضرت کی زندگی کے اس پہلو سے سبق یہ ہے کہ حسن اخلاق، انکساری اور محبت سب سے بڑی دولت ہیں جو انسان کو دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ اخیر میں ہم اللہ رب العزت سے حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کریں۔ ہم تمام مل کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب بخشیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں، اور ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلنے کی، سنتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔